ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے، کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا، اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے، کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے۔ کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے، اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کرو، اللہ چرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو۔ بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے؟ جی ان کو ان کا نشہ مل جائے گا، بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے، کون کرسی پہ بیٹھا ہے۔ جی اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے۔ جی اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت۔ بے شک بے شک، دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں، بے شک یہ اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں، کٹا دیتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے، ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے۔ یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے، امریکہ وہاں اترا ہوا ہے، رشیا UK سب وہاں اترے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے، لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے، لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے، بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ عرب کو دیکھ کر کے عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جی بے شک، یہ اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا، آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے۔ پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ بے شک، ڈانس کلب وہاں آج سینکڑوں سینما ہال کھول دیے گئے سعودی عرب میں۔ جی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا۔ جی میں نے خود دیکھا ہے، اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ نشہ کا مطلب صرف سگریٹ بیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوکین، افیون، ہیروئن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی۔ ننگے پن کو رواج دیا جا رہا ہے، نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جس طرح لیٹتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام بھی اسی طرح ننگے لیٹے۔ اللہ، وہ حدیث صادق آ گئی، میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ یہ سب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے آج۔ اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے؟ یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے۔ ایک تو نہیں سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے۔ میں آج یہ باتیں کھل کر اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں عرب میں سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا، عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے، اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں۔ آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے، تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے، بہت پہنچا ہوا بچہ ہے،
تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں۔ اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر اسکول میں ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے۔ ایک اسکول کے ایک کتاب میرے پاس لائی گئی تھی، کافی سال ہو گئے، جس میں چوتھی یا پانچویں کی یا تیسری کی، اس میں انگلش میں ایک پوئم تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کبھی کبھار اترتا ہے، انگلش میں گاڈ اترتا ہے اور بیچ پر ناچنے والیوں کو غور سے دیکھتا ہے، کبھی وائن پیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بچپن کے ان دماغوں میں اگر یہ چیز جائے، میں کتاب تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملی۔ کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹیچر یہ پڑھا رہی تھی اسکول میں، اگر یہی سارے معاملات رہے تو میرے آقا کی وہ حدیث بھی صادق آتی، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ آج یہی تو حالات ہیں، تمہارے گھر کا بچہ تو ایمان پر پیدا ہوا تھا، لیکن تم نے کسی اور کی گود میں ڈال کر کب کے اسے کافر بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر، صبح تم مومن رہو گے، شام میں کافر ہو جاؤ گے، رات کو مومن سو گے، صبح کافر اٹھو گے۔ میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، دنیا نے اتنے ہتھیار بھی تمہارے پاس رکھ دیے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ تم گانے سنتے سنتے سو رہے ہوتے ہو، کئی کفریہ کلمات اس میں آتے ہیں، رات کو تو ایمان والے تھے، صبح سن کر کے کافر ہو چکے۔ یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔